سورہ روم 21ویں پارے میں موجود سورت اور 60 آیات پر مشتمل یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے، 6 رکوع ہے اس میں، اور یہ قرآن پاک کا جو وجوہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی اتنی بلندی، عظمت، فضیلت، معرفت ہے، اس کی ایک وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، برحق کہتا ہے، بالکل پکا ٹھکا کہتا ہے۔ سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی کا تذکرہ ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی جو تھے وہ رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت جو تھی ان کی وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات، اندرونی حالات انتہائی ابتر تھے، پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا، اور چونکہ ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، آتش پرست تھے، جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہب کے غلبے کی جب خبر سنتے تو بڑی خوشی ہوتی ان کو، بڑی وہ خوشی سے بغلے بجاتے، اور انہی مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ رومی غالب آئیں گے، ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو جب مشرکین مکہ نے یہ خوشخبری سنی ہے تو انہوں نے پیشن گوئی سنی، تو انہوں نے مشرکین نے قرآن کی اس پیشن گوئی پر بہت مذاق اڑایا، بڑا اعلان ہوا کہ بھئی یہ کیا بات کر دی، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ روم کی جو سلطنت ہے وہ رومی جو ہے وہ ایرانیوں پر غالب آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی تاریخ کا ایک پس منظر ہے وہ بیان کرتے چلے کہ اس سورت کا بھی ایک خاص منظر ہے، اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ خاص پس منظر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی سچائی اور حقانیت، اس کا ناقابل ثبوت ثبوت ہے، ناقابل انکار، اس کو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک تھی ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ آپ سنتے نا قیصر و کسرا، تو ابھی پتہ چلے گا کہ ایران کا جو کوئی بھی بادشاہ ہوتا تھا، جیسے فرعون صرف ایک فرعون نہیں تھا، ہر زمانے کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور یہ آتش پرست لوگ تھے۔ تو سورہ روم کا تاریخی پس منظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی بننا، اور پھر آپ کے اوپر قرآن کی وحی اترنا، اور پھر قرآن کی جو وحی آئی اس میں سچی پیشن گوئیوں کا ہونا، اس کی سچائی اور حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جو اس بات پر یقین نہ کرے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کر لے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت محشر کے دن زمین کو حکم دیں گے، ایک ایک خبر اس بندے کے بارے میں بتا دو، اس بندی کے بارے میں بتا دو۔ یہ قرآن سچ کہتا ہے، اور زمین اپنے رب کے حکم سے ایک ایک خبر بتا دے گی، جو کچھ میں نے اور آپ نے اس زمین پر بیٹھ کر کیا ہے۔ تو پھر جب یہ سب بتا ہی دے گی تو پھر کیوں نہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اللہ کے بنے ہوئے اس انسان سے اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے اپنی رضا والے کام لے، اور زمین کا گوشہ گوشہ جب ہماری خبریں بیان کرے تو اس میں صرف اور صرف ہماری نیکیاں ہوں۔ اللہ رب العزت آج ہم تیری بنائی ہوئی زمین پر، تیری بنائی ہوئی جسم کے ساتھ بیٹھے، تیری بنائی ہوئی زبان سے تیرے حکم سے بولنے کے قابل ہونے کے بعد یہ توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جو گناہ کیے ان کی دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری زبان کو غیبت سے پاک فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کہ تیرا گناہوں کو معاف کرنا تو گواہوں کو بھی مٹا دے، اللہ ہمارے گواہوں کو بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس زمین پر بیٹھ کر، تیری بنائی ہوئی زمین پر بیٹھ کر تیرے بنائے ہوئے جسم کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ زمین، یہ قرآن اتنا سچا ہے، جب یہ ہمیں سمجھا رہا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ چلیں پس منظر کی طرف آتے ہیں سورہ روم کے، کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت تھی جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔
یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے، اور دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ مصر، شام، ایشیا کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ عیسائی مذہب پر تھی۔ اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس وقت ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ میں پلہ جو ہے وہ ایران کا بظاہر بھاری لگ رہا تھا، ہر لحاظ سے بھاری تھا، ہر لحاظ سے، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے دی تھی، اور بڑے بڑے شہر انہوں نے فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس پر بھی عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا جو تھا وہ تباہ کر کے رومیوں کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرست جو تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور ساری ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ایران والوں کے ساتھ تھی، اور جب کبھی ایران کی فتح کی خبر ان تک آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست جو تھے وہ اس وقت نہ صرف بہت خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو بھئی عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل وہ شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، آج بھی مسلمان جو ہیں کسی مقام پر شکست کھاتا ہے تو باطل جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ چند مسلمان اتنے اخلاص والے ضرور موجود ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کفار پر ان کو ضرور بضرور غالب فرمائے گا۔ تو جب خبر آتی تو مکے کے بت پرست بہت خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے کہ بھئی آسمانی کتابیں وہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مسلسل شکست کھا رہے۔ ایران کے جو لوگ ہمارے طرح کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہیں تو بڑی فتح نصیب ہو رہی۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی۔ سورہ روم کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں حروف مقطعات کے بعد کہ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، اب یہ پیشن گوئی کی گئی، اور روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے تھے لیکن چند سالوں میں ان کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اور ایرانیوں پر وہ غالب آ گئے۔ اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے بہت خوش ہوں گے۔ اس صورت کے شروع میں دو پیشن گوئیاں ہوئی، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں، جبکہ روم بالکل لاچار ہوا تھا اور ایران اس کے اوپر بالکل جشن منا رہا تھا فتح کی، تو ایسے ماحول میں یہ پیشن گوئیاں آنا بعد از قیاس تھی کہ کوئی بھی شخص ان حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی آ چکی ہے۔ تو مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے ہوئے تھے، ان کی پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں گے، اور دوسری طرف سلطنت روما کا یہ حال تھا کہ ان کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سلطنت روما کا مشہور مورخ ہے، وہ اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا بعد از بعید نہیں تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بڑا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے بڑے مشہور سردار ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کا نام یاد آ گیا ہوگا آپ کو، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ اگر 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایران پر غالب آ گئے تو وہ ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی 2 طرفہ شرطیں لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اب آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کے دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے جو بھی صلح کی پیشکش آتی اس کو ٹھکرا دیا، اس کا جواب دے دیا، انہیں ہرقل کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں تھی۔ اس نتیجے میں جو ہرقل تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ یہاں سے تیونس بھاگ جائے، اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھا لیا۔
ایسا پلٹا کھایا کہ ہرقل نے کیا کیا، مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پچھلی جانب سے ایرانیوں پر حملہ کیا، اس سے ایسی کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اب اس پیشن گوئی، جب قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی تھی، اس وحی کو آئے ہوئے تقریباً 7 سال گزر گئے تھے۔ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دے دی۔ یعنی روم کی جو فتح کا آغاز ہوا اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں مکے کے کفار کو شکست دے چکے تھے۔ مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہے، یعنی بالکل سچی بات تھی کہ خوشی ہونا چاہیے تھا۔ ادھر بدر کا میدان جیتا ہے، ادھر روم کی طرف سے خوشخبری آ گئی۔ اس طرح قرآن پاک کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں سے پوری ہوئی، جن کا بظاہر حالات میں کوئی امکان نہیں تھا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اس وقت ابی بن خلف، جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے۔ اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی، یہ تو جوا ہے نا، تو دو طرفہ شرطیں لگانا جوئے کے زمرے میں آتا ہے، تو اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی۔ دو طرفہ شرط جو ہے وہ ایک طریقے سے جوئے کی ہی شکل ہے، جوئے کی ہی شکل ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے، چلیں اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت صورت اور بہت ہی خوبصورت اللہ کا کلام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور عظمت اور جلال کے جو دلائل اس میں پیش فرمائے ہیں نا، ان پر غور و تدبر کریں تو اللہ رب العزت سے مزید محبت ہو جاتی ہے۔ محبت تو ہے اللہ سے، یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالی ہے، لیکن جب بار بار مراجعہ ہوتا ہے، بار بار تکرار ہوتی ہے اللہ کی توحید کی، اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی کی، تو یقین کیجئے اپنے آپ پر بڑی فخر ہوتا ہے۔ شکر کرنے کے موقع پر اللہ رب العزت دل کے اندر یہ خوشی اور یہ فخر ڈالتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی کا امتی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وجود، عظمت اور جلال کے ساتھ دلائل اس صورت میں پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ اور مردہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ ہے، ایک گندے پانی کا قطرہ ہے، نطفہ ہے، اگر ایسے کہیں لگ جائے تو اسے صاف کرنا ہے، دھونا ہے، پاک کرنا ہے اس جگہ کو، لیکن یہی نطفہ جب شکم مادر میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کیسا حسین و جمیل انسان بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا نطفہ جو بالکل بیکار ہے، ارزا ہے بظاہر، لیکن اللہ اس مردے کے اندر سے زندہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک انڈا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، فرائی پین میں ڈالیں تل لیں آپ اس کو، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس انڈے کے اندر سے اللہ رب العزت بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ ایک بیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، آپ توڑ کے دیکھیں، نہ کوئی درخت ہے، نہ اس کے اندر کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی بیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیج ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر سے درخت نکال دیتے ہیں، پھل فروٹ نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد تو یہ نا حضرت آدم کو پیدا کیا، جو مٹی سے پیدا ہوئے ہر انسان کو، اور اللہ نے اس کی تمام کی تمام غذا اور جسمانی ضروریات مٹی سے ہی پیدا فرما دی۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ بعض اوقات ہم خود دیکھتے ہیں، آج کل تو نہیں، لیکن دیکھیے آپ اپنی نانیوں اور دادیوں کے زمانے میں چلے جائیں، اور جو خواتین میری عمر کی ہیں، یعنی جو 60s میں چل رہی ہیں، وہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے کون سے اپنے شوہروں کو دیکھا ہوا تھا۔ جب ہمارے نکاح ہوئے تو ہماری بس اماں بابا نے بات چیت طے کر دی ہوتی تھی اور نکاح ہو جاتا تھا، اور نکاح کے بعد اگر کسی لڑکی کو رخصتی کے ٹائم پہ بے ہوشی کے غشی کے دورے پڑنے لگے تو سب سے زیادہ شوہر پریشان ہو رہا ہے، جس نے ابھی دیکھا تک کا نہیں ہے، صرف سائن کیے نکاح نام پہ۔ تو کیسی محبت میاں بیوی کی، کیسی محبت اللہ رب العزت ڈال دیتے۔ نکاح ہوتے ہی جو محبت ہوتی ہے، جو طوفان محبت کا دل کے اندر اللہ برپا فرما دیتے ہیں۔
تو کوئی تعارف بھی نہیں ہے ان کا پہلے، لیکن محبت کون ڈالتا ہے دلوں کے اندر، یہ روحوں کا ملاپ کون کرتا ہے؟ یہ میرے اللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایسے کہ اللہ نے دنیا میں کتنی اقسام کے انسان بنائے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی گندمی ہے، اتنے انسان، الگ الگ شکلیں، اور سب کی زبانیں الگ الگ، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فرانسیسی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی جاپانی بول رہا ہے، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا رنگ کیسا، کسی کی زبان کوئی، کسی کی زبان کوئی۔ اللہ رب العزت ہے ان سب کو بنانے والے۔ انسان بنایا اللہ نے، پھر میاں بیوی بنایا اللہ نے، ان میں محبتیں ڈالی اللہ نے اتنی اقسام کے انسان بنا دیا، ارض و سما کو بنا دیا۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے ارض و سما میں بنایا وہ کوئی دنیا کا کوئی ہستی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی۔ پھر دن رات بنایا اللہ نے، دن رات کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر غور و تدبر کریں، اگر 24 گھنٹے رات ہوتی تو کیا ہوتا، اور اگر 24 گھنٹے دن ہی ہوتا تو کیا ہوتا۔ اتنا سکون کے لیے اللہ رب العزت نے، دن بھی سکون دیتا ہے، رات بھی سکون دیتی ہے، اللہ نے انسان کو سکون عطا کیا۔ انسان کا جسم ایسی مشین ہے جو 24 گھنٹے چلتا رہے گا تو کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا، لیکن اللہ نے وقفہ سکون دیا۔ آسمان پر اللہ رب العزت نے آسمان، کتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی جھول نہیں، کوئی کلر کہیں سے فیڈ نہیں، کوئی کہیں سے جھک نہیں رہا، ٹوٹ نہیں رہا، جھڑ نہیں رہا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت آسمان ازل سے بنایا، جب سے ہم پیدا ہوئے اس آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کہیں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ اتنی بڑی قدرت ہے آسمان کہ اگر صرف آسمان پر انسان بات کرنا شروع کرے نا تو مفسرین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سالوں سالوں وہ بات کرتا رہے اور آسمان کی عظمت، آسمان کی اہمیت، آسمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا وسعت اور اتنی بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت کی آسمان۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کے ساتھ زمین کا اور آسمان کا ایسا میل ایک دوسرے کے ساتھ کہ پانی کا چلنا اور پانی کا آسمان سے اترنا، یہاں سے بھاپ بن کر اڑنا، وہاں سے آسمان سے واپس اترنا، اور اس کے ساتھ ایک بجلی کا بھی چمکنا، ایسا خوف اس بجلی کا، اور اس خوف کے ساتھ ایک امید کہ اب بارش برسے گی، اب بادل گرجا ہے تو اب بارش بھی برسے گی، اور بارش کا برسنا اللہ کی رحمتوں کا برسنا، اللہ کی رحمتوں کا برسنا، کہ بارش جب اللہ برساتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بارش برسی، اور پھر اللہ رب العزت نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور سارے کی ساری کھیتیاں اور سارے کے سارے باغات لہلہانے لگے۔ ارض و سما کا اتنا مستحکم نظام اللہ کے وجود کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، اس کے مدار میں بڑے بڑے ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، اس کے سینے پر بسنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ زمین ہر وقت گھوم رہی ہے اپنے مدار پر، لیکن کس کو محسوس ہو رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے؟ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ تو یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ حق کو باطل پر غلبہ عطا ہوتا ہے۔ اگر اہل حق مغلوب ہو تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں۔ اگر اہل حق جو ہے وہ کہیں مغلوب ہو رہے ہیں اور باطل ان کے اوپر حاوی ہو جا رہا ہے تو پھر محاسبہ اپنا ہی کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، باطل نے کہیں ہمارے طریقے تو نہیں لے لیے، کہیں وہ کام تو نہیں سر انجام دینے لگے جو اللہ کی پسند کے کام ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے جو مشاہدات ہیں اس صورت کے مشاہدات کریں تو غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اس صورت میں اپنی کیسی کیسی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، کیسی کیسی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورت کے اختتام پر کفار مکہ کا ذکر فرمایا۔ کفار مکہ کا آپ غور کر لیں، کہیں ہم تو اس جیسے کام نہیں کر رہے۔ کفار مکہ کا ذکر فرمایا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح تھے، نہ تو وہ آیات الہیہ کو سنتے ہیں، نہ سننے کے بعد ان پر غور کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے مثال بیان کی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، تو کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ لوگ یقین نہیں کرتے، اس کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔
اگر لوگ یقین نہیں کر رہے تو آپ کو اپنے کام سے رکنا نہیں ہے، آپ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرتے رہنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے کہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور کرتے کرتے بالآخر مرنا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ کامل ایمان پر کرے، ایمان کے بولوں پر کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں آ کر ہماری سورہ روم مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور باقی صورتوں کا کام بھی اپنی رضا کامل کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں، آمین ثم آمین۔ اور اب ہماری سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کا تعارف لیں گے سب سے پہلے کہ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اور اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کی عظمت بیان کرتی ہے۔ حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جہاں کہیں حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد والی جو آیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تو صورت کا آغاز حروف مقطعات سے۔ یہ قرآن جو ہدایت کا ربانی دستور ہے، اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیح ہدایت کی ہر طرح سے تصدیق کرتے ہیں، اور دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیت سن کر تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، گویا ایسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور یہ صورت بھی مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت بہت عروج پر تھی۔ کافروں کے سردار ہیلے بہانوں سے، بہت ہی پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کا اثر انگیز اسلوب جو ہے، جب لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تو وہ ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس صورت کے شروع میں ہی ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہی اللہ نے فرما دیا۔ تو حضرت لقمان جو تھے اہل عرب کے ایک بڑے عقلمند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا۔ حکیم کون؟ جڑی بوٹیوں والا حکیم نہیں، بلکہ حکیم حکمت والا، اس کی باتوں میں بڑی گہرائی ہے، وہ بڑا کم بولے بھی تو بہت پراثر بولے، مطلب مختصر بولے مگر پراثر بولے۔ اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہے، اس کی خاموشی بھی اپنے اندر بہت کچھ لیے بیٹھی ہے، اور اس کا بولنا بھی بہت وزندار ہے۔ تو ہم بھی دعا کر لیں یہاں پر کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو ان الفاظ کے لیے قبول فرما لے، ان بول کے لیے قبول فرما لے جس بول کے آپ بہترین مول قیامت میں ہمیں عطا فرمائے۔ ہر بول پر ہمیں ملے بہت زیادہ، بہت ہی شاندار مول انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ ہمارے بولنے کو بھی اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے۔ تو قرآن نے اس صورت میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی حکمت اور عقل کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں اس صورت میں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، کیونکہ یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ اور اس زمن میں صورت نے اور بھی کئی مقامات پر جو انہوں نے قیمتی نصیحتیں کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ لکھی ہیں، اس زمن میں صورت میں آئی ہیں۔ اور دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے تھے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ انہیں شرک پر بھی مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کرے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو سورہ عنکبوت میں بھی ہمیں ملا تھا کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو پھر ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے بہت ہی بہترین موضوعات پر بات کرتی ہے، بہت ہی مؤثر مضامین ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم تفصیل کے ساتھ تفسیر قرآن کریں گے، ایک آیت روز کی جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اور اس مرتبہ جو ہم ایک آیت شروع کرنے والے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا آغاز حرم کی سرزمین سے کروائے، ہم مطاف میں بیٹھ کر نہ صحیح لیکن بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ ایک آیت روز پڑھ کے سنائیں آپ کو، ہم وہاں حرم میں بیٹھے ہوں، کوشش کریں آپ سب بھی حرم میں دعا کرتے نا انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں حرم کی زیارت ہمیں حاضری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ لقمان کا آغاز بہت ہی پیاری بات سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں
جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ اگر ہم واقعی اس رحمت اور حکمت والی کتاب کی آیات پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کے قائم ہونے کی جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ سلیس اکیڈمی ایک ایسا کورس کرواتا ہے جو گزشتہ 5 سالوں سے کبھی بند نہیں ہوا۔ رمضان شریف میں سارے کتابیں بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ کورس بند نہیں ہوتا، اور اس کا نام ہے صلاتی حیاتی۔ وہ کورس 5 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یقین کیجئے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کے لیے صرف اس کے ایک سبق کو سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی میں حاجات پڑھ کے اللہ سے مانگوں گی۔ آپ صرف کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان اسباق کو سننے والا اور سن کر اپنی نمازوں کو درست کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت مجھے محشر میں صلاتی حیاتی کی پہچان مجھے عطا فرما دے کہ ہاں تم تھی جس نے میری امت، میرے نبی کی امت کی بچیوں کی نمازیں اچھی کرنے میں پورا کردار ادا کیا۔ اتنا بہترین کورس ہے جس کے لیے ہمارے اساتذہ نے برملا اس کورس پہ ہمیں بہت دعائیں دی، بہت دعائیں ملی ہیں ہمیں اس کورس پر کہ وہ نمازوں کو جاندار بنانے میں بہت ہی زیادہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو ضرور کیجئے کہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم رکھنا الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، نماز کا قائم کرنا کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 میں کہ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آئیں میری بہنوں، صلاتی حیاتی کا کورس کریں اور فلاح پانے کی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ یہ ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان وہ سورت جس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل پیش کرتے ہیں۔ 4 دلائل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی دلیل ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ اس میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا تو اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں، یعنی سورج ہماری زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے اور وہ آسمان کے اندر ہے، آسمان پر ہے۔ ستارے ہماری زمین سے بڑے ہیں، چاند ہماری زمین سے بڑا ہے اور کیسے آسمان پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے اتنے وزنی چیزوں کو آسمان پر رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کتنے قادر ہیں، اللہ مالک ہیں۔ پھر دوسری دلیل وہ پہاڑ جنہیں اللہ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے زمین پر گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات بتاتی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا عالم کیا کہ پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ٹھہرا دیا، اور اللہ اگر چاہتے تو بغیر پہاڑ کے بھی زمین کو ٹھہرا سکتے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور دلیل دی ہے اس بات کی کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں۔ پھر تیسری دلیل اللہ نے دی کہ قسم قسم کے حیوانات اللہ نے پیدا فرمائے۔ کوئی ہے جو پیدا کر دے؟ ایک چونٹی کا اگر آپ منہ دیکھیں نا بڑا کر کے مائکروسکوپ سے، جب چونٹی کا منہ دیکھا جاتا ہے تو اتنی خطرناک لگ رہی ہوتی ہے، اتنی خطرناک لگ رہی ہوتی ہے، بظاہر اتنی ننھی سی کیڑی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیسے کیسے حیوانات پیدا کیے، مویشی، چوپائے، حشرات۔ اس کے علاوہ اللہ نے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہزاروں کی اقسام کے، سمندروں میں رہنے والے جانور ہزاروں اقسام کے، جن کی شکلیں الگ، جن کی رنگت الگ، ان کے خصوصیات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نیا جانور، کوئی نیا کیڑا، کوئی نیا پرندہ دریافت ہوتا ہے تو سائنس ایسے ریسرچ کرتی ہے، اس میں سے بتاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان تمام کے خصوصیات صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اور انسان کی کمزوری، انسان کے لاحق ہونے کا تو یہ حال ہے، انسان کے عاجز ہونے کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، اس جیسا بھی نہیں بنا سکتا۔ اور
اور انسان اپنے جیسا بھی نہیں بنا سکتا کہ اللہ نے اس کو ایسا اپنی شاہکار بنایا اپنی قدرت کا. کیسا شاہکار ہے انسان اللہ کی قدرت کا کہ بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نگلتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، اور قسم قسم کی شکلیں، قسم قسم کی بولیاں، آنکھوں کا رنگ الگ الگ، انگلیوں کے پوروں کے نشان الگ الگ، کروڑ ہاں انسان اس دنیا میں آئے، کوئی ایک دوسرے کے جیسا نہیں، کسی کی انگلیوں کے نشان کسی کے انگلیوں کے نشان جیسے نہیں. اتنی بڑی قدرت اللہ کی. اور اللہ نے چوتھی دلیل اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کی پیش کی کہ آسمان سے پانی برستا ہے جس کے ذریعے قسم قسم کی چیزیں اگتی ہیں. آسمان سے بارش کا برسنا ایک الگ سسٹم، ایک الگ اللہ کی قدرت. ایسا عجوبہ ہے آسمان سے بارش کا برسنا، ایسا عجوبہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو بس پھر اللہ کی قدرت پر یقین کر لے، پکا ٹھکا وہ یقین کر لے. اگر وہ مومن ہو تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور اگر کافر ہو تو پھر وہ ریسرچ ہی کرتا رہتا ہے. لیکن بہت سے کافر کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہدایت عطا فرمائی کہ جب انہوں نے اللہ کی قدرت پر تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو اللہ نے ان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. آسمان سے پانی کا برسانا، سمندر، دریا، نہریں بھر جاتی ہیں اس سے، اور آسمان سے پانی برستا ہی برستا رہتا ہے. پھر پانی جو پھل اگا دیتا ہے، پھول اگا دیتا ہے، غلہ اگا دیتا ہے، جڑی بوٹیاں، درخت اگتے ہیں. اتنی تفصیل ہے آسمان کی خالی کہ ہزاروں صفحات انسان لکھ لے، لاکھوں صفحات لکھ لے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے. صرف ایک آسمان کے بارے میں نہیں لکھ سکتا، دوسری چیزیں تو اور کہنا ہی کیا. اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت ہی اہم مضامین ہیں کہ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. ان کے اقوال عبرت، نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے. ان کا کلام جو تھا وہ حکمت والا ہوتا تھا. ان کی خاموشی تفکر والی ہوتی تھی. وہ خاموش تھے تو بھی فکر اور تفکر میں تھے، اور ان کی بات کرنا مختصر ہوتی لیکن پر اثر کلمات ان کی زبان سے نکلتے. اور ان کے ارشادات اتنے اچھے کہ وہ ایسے ارشادات جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے وہ 5 نصیحتیں بھی اپنے کلام میں ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. یعنی اللہ کے ایسے بندے جس کا اپنے بیٹے سے بات کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے کلام میں اس کو جگہ دی. قیمتی نصیحتیں، قیمتی اور جامع نصیحتیں، عقیدے کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، سلوک کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں تعلق رکھتی ہیں. وہ ایسی قیمتی نصیحتیں. آج ہم بولتے تو ہیں لیکن ہمارے بول ہمارے بچوں کے لیے کیا بنتے ہیں؟ تو ہمیں اللہ رب العزت بول کا مول عطا فرمائے. ایسے بول ہماری زبان سے نکلے جو دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہوں، جن کے ترازو پر بھاری ہوں کہ ابن آدم کا سارا کلام، ساری کی ساری بات اس کے اوپر وبال ہے. ہاں مگر وہ جو خیر کا کلمہ بولے، بس وہی اس کے اعمال کو، ترازو کو انشاءاللہ بھاری بنوائے گا. تو ابن آدم کا سارا کلام اس پر وبال بن جائے گا اگر وہ خیر کا نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر والے کلمات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پہلی وصیت کی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے. اور جب اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی حضرت لقمان نے، وہیں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. جہاں اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کا ذکر فرمایا کہ والدین کتنے بڑی ہستی ہیں. پھر دوسری نصیحت انہوں نے کی، آخرت کے بارے میں. آخرت کے بارے میں کیا نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا. یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے. تو اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. انہوں نے یقین بنا دیا کہ میرے بیٹے کوئی بھی چیز تم گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، ایسی خفیہ مخفی جگہ پر بھی کیا جائے تو اللہ اسے دیکھتے ہیں، اللہ اسے جانتے ہیں. اللہ کی نگاہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ قیامت میں اس کو ظاہر کر دیں گے، سامنے لے آئیں گے.
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتا دیا، سمجھا دیا، اور اللہ نے ان کی اس بات کو کلام پاک میں جگہ دے کے ہمیں سمجھا دیا کہ کوئی بھی چیز ہو، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی آسمان اور زمین میں کسی بھی پوشیدہ جگہ پر چلا جائے، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اسے نکال لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اسے تلاش کرنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لیا جائے، اور پھر سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی جائے تو گمشدہ چیز عموماً مل جاتی ہے۔ اور حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بارہا ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، اللہ کے حکم سے وہ چیز ہمیں مل گئی ہے۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 10۔ اگر بار بار پڑھی جائے تو گمشدہ چیز عموماً مل جاتی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جیسے آج یہ گمشدہ چیز اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دوبارہ دے دی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ جانتے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی چھپ کر لیں، چاہے ہم کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا کر لیں، چاہے وہ ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو ذرہ برابر، چاہے وہ ایک بدی ہی کیوں نہ ہو ذرہ برابر، اللہ اسے بھی جانتے ہیں اور اللہ اسے بھی ظاہر کر دیں گے۔ یہ دوسری نصیحت تھی جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت، اس وصیت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر تیسری وصیت کہ اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائی۔ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو خیر کی دعوت دو، شر سے منع کرو، مصائب اگر آ جائیں، پریشانیاں اگر آ جائیں تو اس پر صبر کیا کرو۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ پریشانی ہو اور پھر انسان شکوہ نہ زبان سے نکالے، تو یہ بڑی ہمت کا ہی کام ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں پریشانی پر صبر کرنے کی اور نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب جب نعمتوں کا شکر ہوتا رہے گا اللہ پریشانیوں سے بچاتے رہیں گے۔ بس نعمتوں پہ شکر کرنے والی زبان اور جسم ہمیں مل جائے کہ اللہ کی ایک ایک نعمتوں کا ہم شکر کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی بات کو پھیلانے والے بن جائیں اور برائی کی بات کو روکنے والے بن جائیں، برائی سے لوگوں کو روکنے والے بن جائیں اور نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر ہم کہیں گے کہ ایک مرتبہ ضرور سلیس اکیڈمی کا صلاۃ حیاتی کا حلقہ ضرور جوائن کیجیے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہماری کمیوں کوتاہیاں ہمیں بتائیے گا اور بہتر سے بہترین کورس ہم کیسے کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کیسے اپنی نمازوں کو اچھا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور یہ کورس کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو اچھا کر دے، کہ جس کی نماز اعمال کے پلڑے پر، جس کی نماز کا وزن پورا نہیں کرایا، اس کے سارے اعمال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، اور جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ ہے حضرت لقمان کی تیسری نصیحت۔ پھر چوتھی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو انہوں نے تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ تکبر مت کرنا، فخر مت کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں، تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تکبر کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، تکبر مت کرنا اور فخر مت جتلانا، فخر نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا۔ آج اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ختم کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تکبر نہ کرنا اور فخر نہ کرنا۔ پھر پانچویں نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاق کریمانہ میں کیا ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کی جائے، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ چال سے مراد ہر کام جو ہم کرتے ہیں بہت تیزی سے نہ کیا جائے، سوائے نماز کے، کہ نماز کے لیے وضو تیزی سے کیا جائے اور نماز آہستہ پڑھی جائے، سوائے اس ایک کام کے ہر کام میانہ روی سے کیا جائے۔ اور بولتے وقت آواز نیچی رکھو، بولتے وقت آواز نیچی رکھو۔ کیا فرمایا کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ آج بچے بولتے ہیں تو ان کے الفاظ روکنا پڑتا ہے، بیٹے آہستہ بولے، بیٹے آہستہ بولے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ اس حکیم، اس حکمت والے بندے کے ان نصیحتوں کو اپنے کلام میں جگہ دے رہے ہیں جو اپنے بیٹے کو اتنی خوبصورت نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے چلنا دیکھیے، بات کرنا دیکھیے، اعتدال تو ہے ہی نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری تربیت کا کیا حال ہے
کہ تیز رفتار سے اتنی بھی رفتار تیز نہ ہو کہ بھاگتے رہو، اور اتنی بھی آہستہ نہ ہو کہ سستی میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک شخص تھا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، بھاگنے سے منع فرمایا، کہا کہ وقار اور سکون کے ساتھ چلو، اس کی تاکید فرمائی۔ تو وضو کرو تیزی سے، نماز پڑھو آہستگی کے ساتھ، کہ عجلت شیطان کا کام ہے، تیزی سے کام کرنا شیطان کا کام ہے، ہر کام میں تیز تیز کرنا شیطان کا کام ہے۔ آہستہ آواز سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہو صرف اسی کو سنائی دے۔ آج ہماری آوازیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، آہستہ آواز میں بات کرو۔ واٹس ایپ اسٹیٹس بھی ہماری آواز بن چکا ہے، فیس بک اسٹیٹس بھی ہماری آواز بن چکا ہے، کہاں سے کہاں، یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے ایک ایک کونے میں آواز پہنچ رہی ہے۔ تو آواز آہستہ رکھو، جس کو سنانا مقصود ہے اس کو سناؤ۔ ہاں، زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلام کا ادب نہیں ہے، اسلامی آداب میں یہ ادب شامل نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر بات کی جائے، آرام سے بات کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی پیار سے گفتگو فرماتے کہ صحابہ کرام ان کے الفاظ کو گن لیتے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، پیار سے گفتگو فرماتے، نرمی کے ساتھ، آواز میں نرمی ہو، آواز میں نرمی ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی درس دے رہا ہے نا، اگر کوئی واعظ کر رہا ہے تو اس کی بھی آواز صرف اتنی ہی بلند ہونی چاہیے کہ جو اس کے مخاطبین ہیں، جو سامنے بیٹھے بس ان تک پہنچے، جو سننے اور سمجھنے کے جن کو ضرورت ہے بس اس تک پہنچے۔ اس سے زیادہ آواز بڑھانے کو بھی اس آیت کے تحت بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ اور اس حضرت فرماتے ہیں، حضرت تقی عثمانی دعوت برکاتہ ان کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس حکم پر خاص طور پہ ان حضرات کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ پھر آگے مشرکین کی تردید کی ہے، توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جو شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ غیب کی ان باتوں کو اللہ کے رسول نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ باقی صورتوں کا ترجمہ بھی اللہ رب العزت اپنی رضا کامل کے مطابق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ لقمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ سورہ سجدہ کی طرف، اور جلد ہمارا پارہ 22واں شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ سجدہ، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت میں بہت ہی زیادہ اہم مضامین ہیں۔ اچھا، جب سورہ سجدہ کی بات ہو تو پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ایسلیس آن لائن اکیڈمی ہر سال ماہ شعبان میں 30 آیتوں والی صورت کو حفظ کرواتا ہے تجوید کے ساتھ۔ تو سورہ ملک اور سورہ سجدہ الحمدللہ اکیڈمی سے کافی مرتبہ حفظ ہو چکی ہیں۔ ایک آیت روز آپ کو معلمہ دیتی ہیں، آپ اس کو تجوید کے ساتھ یاد کرتی ہیں۔ 10 آیات کے بعد آپ کا جائزہ ہوتا ہے حفظ صورت کا، اس کے بعد پھر 10 آیت یاد کی جاتی ہیں، اور اسی طرح پورے 1 مہینے میں الحمدللہ سورہ سجدہ یا سورہ ملک حفظ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک کے ساتھ علاوہ سورہ یاسین اور سورہ کہف کی بھی آیات کو یاد کرانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہو یا حفظ کرنا ہو تو فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 0333130291۔ تو سورہ سجدہ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ ہر خاتون کے دل میں ہونی چاہیے، ہر خاتون اسے یاد کریں۔ سورہ ملک کو بھی یاد کریں کہ رات کو سونے سے پہلے لیٹیں جب بھی تو حفظ کی بھی صورتوں کو
دہراتی رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے کے لیے خوب خوب قبول فرمائے۔ تو سورہ سجدہ آج ہماری سورت ہے، اور یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور اس کے قدرت کے دلائل کو بیان کرتی ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے، اور اس کے بعد قرآن کی حقانیت کے دلائل، اس کی صداقت کے، اس کے اعجاز کے دلائل، اس کے روشن دلائل، اور اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل مختلف ہے۔ کوئی انسان کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے۔ یہ کلام انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے، اس لیے اللہ نے تردید فرما دی کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل کو بیان کرتی ہوئی یہ سورت کہ آسمان اور زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ہر کام کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے میں غور و فکر نہیں کرتا، پانی کے ایک حقیر قطرے میں غور و فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ کیسے مٹی سے پانی، پانی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انسانی انتہائی پرکشش شکل بن گئی، خوبصورت قد و قامت والا انسان بن گیا۔ کہ ہر کام کی تدبیر تو اللہ رب العزت کرتے ہیں، مگر انسان تدبر نہیں کرتا، انسان سوچتا نہیں۔ یہ سورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے ہوں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ہم نیک اعمال کریں۔ اور دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلاتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک اللہ نے چھپا رکھی ہے، ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی دو طرح کی کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ایک وہ جو قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے اور ہم نیک اعمال کریں، ایک وہ جو دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں کہ ہر جان نے جنت کے بدلے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں بیچ دیا، ہر نفس جنت کے بدلے خریدا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے نفس کو بھی خرید لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے کہ جنت اتنی حسین کہ کوئی آنکھ نے آج تک اسے دیکھا نہیں۔ انہوں نے ریاکاری اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے، وہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ریاکاری اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ہی نعمتیں، حسین ترین نعمتیں چھپا رکھی کہ کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ جنت کیسی ہوگی، کسی پر اس کی نعمتوں کی حقیقت اللہ نے آشکار ہی نہیں کی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں تو مشترک ہو سکتی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اتنی حسین ہوں گی۔ اور سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورت مکمل ہوتی ہے۔ اور اب یہاں سے ہماری سورت شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب۔ ایک اور جو جاہلیت کا قانون تھا وہ یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا جو تھا، منہ بولا بیٹا، اس کے تصور کی جو ہے وہ تردید ہو گئی، اور بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ چونکہ ان کے حقیقی والد نہیں تھے، تو بتایا یہ گیا کہ حضرت زید بن حارثہ کے حقیقی والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے ساری امت کے لیے یہ عام ہو گیا۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب احترام واجب ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب 5 شوال میں ہوا، جب مشرکین کے پاس 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنی نذیر اور یہود بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا ایک صلح نامہ ہوا تھا، اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینے کی مغرب اور شمال میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا خندق کھود دی گئی، اس لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینے پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شامل تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیا، پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی لشکر کے درمیان
پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں ایک طوفان آ گیا جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھی دک گئے، ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش اور غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے بغیر راہ فرار اختیار کر گئے۔ ابو سفیان اور ان کے حمایتیوں کے پاس چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کی عہد چکنی کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور مناظر بیان کیے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بشارت سنائی کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملکوں سینکڑوں شہر فتح کیے، اور انشاءاللہ اگر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں اور دل میں ایمان پکا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ہم پھر سے پورے عالم کو فتح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کا جو طرز ہوتا ہے وہ احکامات کی طرف ہے۔ 73 آیات ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اس کے اندر اور 9 رکوع ہیں۔ 73 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس صورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی، یعنی اجتماعی آداب، تشریع، احکام اور بعض غزوات کا بیان بھی اس میں آیا ہے۔ مثلا سورہ احزاب بنی قریظہ اور غزوہ احزاب بنو قریظہ اور دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار اس صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا جو کہ حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عنصر ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ لوگ جو نبی کے امتی ہیں، نبی کی محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے لائے ہوئے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے فلاح اور سعادت کا عنصر یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہیں کریں، وحی الہی کی اتباع کریں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہ 4 نکات ہیں۔ پہلا، کافروں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا، کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں۔ تیسرا، وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں۔ چوتھا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا، یا محمد نہیں کہا بلکہ یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام لے کر مخاطب فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب فرمایا۔ تو زمانہ جاہلیت کے بعض لوگ جو عقیدے تھے ان کی اور جو ان کی عادتیں تھیں ان کی تردید اس صورت میں کی گئی کہ بعض جو تھے وہ ایسے عقلی اعتبار سے باطل تھی اور بعض شرعی اعتبار سے قوی تھی۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی۔ کیا خیال تھا ان کا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا اس میں کفر ہوگا۔ ایک ہی دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ اور جاہلی اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی، لیکن کفار نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو یہاں ان خیالات کی بھی تردید کر دی گئی۔ 21ویں پارے کی جو آخری چند آیات ہیں وہ ازواج مطہرات سے ان میں خطاب کیا اللہ رب العزت نے، اور چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا اور آیات کا پس منظر حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا وظیفہ اور نان نفقہ جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھ لیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دے دیا تو سب نے آخرت کو ہی ترجیح کیا۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکامات دیے گئے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو کیونکہ مسلمان عورتوں کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ ان کا گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو۔
چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں، پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں، چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ احزاب کا حصہ، یہ حصہ جو 22ویں پارے میں آیا ہے، اس میں جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں